حضرات گرامی وقار، چھٹی شریف آنے والی ہے۔ ہر دیوانہ بغیر بلائے ہوئے، بغیر کسی اعلان کے، صرف حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر کرم جس پر پڑ گئی وہ دیوانہ وار اجمیر چلا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ جب سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی سرزمین پر یہ اعلان فرمایا تھا، قدمی ھذا علی کل رقبۃ ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ تمام اولیاء اللہ کے، تمام رب کائنات کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی اس کے دوست ہیں، سب کی گردنوں پر میرا یہ قدم ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے اپنا سر نیاز خم کر دیا تھا، اور جب اپنا سر جھکا دیا اور کہا، اے غوث اعظم، آپ کا قدم ناز صرف ہماری گردن پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سر پر ہے، ہمارے آنکھ کی پتلیوں پر ہے۔ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے ادھر سر جھکایا۔ حضرت علی حیتی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں سرکار غوث اعظم کے قریب بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے سر کو سرکار غوث اعظم کے قدموں میں ڈال دیا، اور اس کے بعد میں نے جب سر اٹھایا اور ان سے کہا، سرکار غوث اعظم مجھے ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دیں۔ کہا علی بن حیتی، ارے یہ تو بازی معین الدین چشتی پہلے ہی مار گیا ہے، تم دیکھ رہے تھے، تم سے پہلے اس نے اپنے سر کو، اپنی گردن کو جھکا دیا تھا، تو میں نے معین الدین چشتی کو ہندوستان کی حکومت عطا کر دی ہے۔ میرے غوث اعظم نے تو حکومت عطا کر دی، اس کی مہر مدینے میں لگ گئی۔ خواجہ غریب نواز مدینے پہنچے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان وہیں سے عطا کر دیا، کہا جاؤ ہندوستان چلے جاؤ۔ آئے ہندوستان، ایسی جگہ آئے جہاں کفر کا بول بالا تھا، اسلام کا کوئی ماننے والا نہ تھا، نہ جانے کتنے بادشاہ آئے چلے گئے، شہاب الدین بھی آیا، کئی مرتبہ شکست کھا کر کے چلا گیا واپس۔ میرے خواجہ آئے تھے، چند ساتھیوں کو لے کر آئے تھے، اجمیر کی سرزمین پر آئے، ان جنگلات میں آئے، وہاں آپ نے قیام کیا، تو ہندوستان کی حکومت آپ کو دے دی گئی تھی، میرے خواجہ بادشاہ بن کر کے آئے تھے۔ میرے آقا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہندوستان کا سلطان بنا کر کے بھیج دیا تھا۔ ادھر سرکار غوث اعظم نے پہلے ہی آپ کو ہندوستان کی سلطنت عطا فرما دی تھی۔ کوئی بھی ولی ایسا نہیں جب تک میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ولایت پر مہر نہ لگا دیں، اس وقت تک کہ کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے غوث اعظم
ولیوں کے رجسٹر میں اس کا نام نہ لکھ دیں، پھر وہ رجسٹر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، پھر رسول اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ جب مہر یہاں لگ جاتی ہے تو ہر جگہ اس رجسٹر میں جس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، کامیابی ان کے قدموں کو چومتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز یقیناً غریب نواز ہیں، صرف کرامت ہی نہیں، کرامت ہی کا نام ولایت نہیں ہے۔ لوگ صرف کرامت کو ولایت سمجھتے ہیں۔ میرے غوث اعظم کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے۔ سرکار غریب نواز عطائے غوث اعظم گویا ہے۔ بھئی سلطنت تو ہندوستان کی سرکار غوث اعظم نے عطا فرمائی۔ حضرت علی بن حیاتی سے فرمایا تھا کہ تم نے تو تاخیر کر دیا، کہا ہندوستان کی سلطنت ولایت ہم کو عطا کر دی جائے، کہا وہ تو معین الدین کو عطا کر دی گئی، تم نے تھوڑی سی دیر کی، جب تک تم جھکتے رہے ادھر معین الدین نے جھک کر کے سلطنت ہندوستان کو حاصل کر لیا۔ تو میرے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات بڑی معظم و مکرم ہے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں، آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ میرے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان جہاں پر آپ کی کرامتیں بے پناہ ہیں، جس کا آپ شمار نہیں کر سکتے، وہیں پر آپ تک تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری بے مثال ہے۔ آپ کے تقوی کو دیکھ کر کے، آپ کے پرہیزگاری کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے کافر قدموں میں گر کر کے مسلمان ہوتے چلے گئے۔ لوگوں نے تو صرف یہی سمجھا ہے کہ کرامت ہی ولایت کی دلیل ہے۔ کرامت ولایت کی دلیل نہیں، تقوی ولایت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ خارق عادت کچھ ایسی باتیں شعبدہ باز بھی کر سکتا ہے، کچھ جادوگر بھی کر سکتا ہے، جسے آپ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ جائیں۔ جادوگر کبھی ایسی چیزیں کرتا ہے جسے انسان دیکھ کر کے حیرت زدہ ہو جاتا ہے، اس کی عقل وہاں پر پریشان ہو جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ تو عجیب حال ہے۔ تو پیارے دوستو، خارق عادت جو چیزیں بارز وجود میں آتی ہیں، کبھی شعبدہ بازی کے بھی روپ میں آتی ہیں، کبھی کرامت کے روپ میں آتی ہے۔ جب اللہ کا محبوب بندہ جب خارق عادت اس سے اس کا صدور ہو تو جان لو کرامت ہے، اور جب کسی کافر سے اس کا صدور ہو جان لو کہ وہ شعبدہ بازی ہے۔ تو میرے خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی ذات مبارکہ بڑی مبارک ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نماز ترک نہ کی، جماعت ترک نہ کی، آپ نے تہجد کو نہیں چھوڑا، آپ نے نوافل کو نہیں چھوڑا۔ حال یہ رہا، آج ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہزاروں میل کی دوری سے ہم سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے خواجہ کا مشن کیا تھا؟ اسلام کو فروغ دینا، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینا، اسلام کی تعلیمات کو آگے بڑھانا۔ اسلام کی تعلیمات ہیں کیا؟ اسلام کی تعلیم ہے کیا؟ کیا اسلام کی تعلیم صرف قوالی بجا لینا؟ کیا اسلام کی تعلیم خواجہ خواجہ کہہ لینے سے ہو جائے گا؟ کیا اسلام کی تعلیم بزرگوں کو صرف مان لینے سے ہوگا؟ اسلام کی تعلیم میرے خواجہ لے کر آئے تو جانتے ہو، نماز ساتھ لے کر کے آئے، روزہ ساتھ لے کر کے آئے، حج ساتھ لے کر کے آئے، زکوٰۃ ساتھ لے کر کے آئے، صدقہ ساتھ لے کر کے آئے، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کر کے آئے۔ میرے خواجہ غریب نواز
علیہ الرحمت و رضوان یہ ساری چیزیں لے کر کے آئے اور اس کو ہمیں عطا کیا، اور یہ گویا انہوں نے یہ تعلیم دی کہ جب تک ان چیزوں کو بجا نہ لاؤ گے تب تک خط خواجہ اجمیری کے ماننے والے ہرگز نہ کہلاؤ گے۔ ماننے والے اسی وقت کہلاؤ گے جب ان چیزوں کو بجا لاؤ گے۔ نماز پڑھو، خواجہ کا ذکر کرو گے تو یقیناً میرے خواجہ نظر عنایت فرمائیں گے۔ حضرت خواجہ اجمیری علیہ الرحمت و رضوان جب مصلی پر کھڑے ہو جاتے، کافر آپ کو دیکھ کر کے ایمان لاتا، لیکن حال آج ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں سے ہزاروں میل کی دوری پر سفر کر کے جاتے ہیں حضرت خواجہ کی بارگاہ میں۔ مشن کیا ہونا چاہیے؟ ہم چلے ہیں، ہم پہنچے یہاں سے کرلا تو حضرت خواجہ اجمیری کی تعلیم یہ تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی تعلیم کی، تعلیم کے بعد نماز کا حکم دیا۔ تو اب ہمارا کام کیا تھا؟ ہم تو مسلمان ہیں، خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم چلے یہاں سے کرلا اسٹیشن پر پہنچے، ظہر کا وقت ہو گیا تو خواجہ کی تعلیم یہ تھی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ ظہر کا وقت ہو گیا، فوراً وہاں نیت باندھ لیا، نماز ہم نے پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، ٹرین پر سوار ہو گئے، اب چلتے رہے، ٹرین چلتی رہی، نماز کا وقت آتا رہا، وضو کیا اور پھر ہر نماز ٹرین میں موقع ملا تو ٹرین میں پڑھتے رہے۔ ٹرین کہیں کھڑی ہو گئی تو اسٹیشن پر رک کر کے ہم نے نماز ادا کی، اور اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہوئے خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں جب پہنچے تو میرے خواجہ علیہ رحمت اور رضوان کی نظر عنایت پڑے گی کہ یقیناً یہ میرا دیوانہ ہے، میں جو تعلیم مدینے سے لے کر کے آیا تھا اس کو بجا لایا، آیا ہے تو آؤ اس کے دامن کو میں بھر دیتا ہوں۔ زندہ یا رسول اللہ۔ ہم نے تو خالی یہی جانا، قوالی لگا دیا، خوب جھومنے لگے، کہا بس میرا خواجہ غریب نواز ہے، جھوم رہے ہیں، جھوم جھوم کر کے ہر چیز ہم پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کو خواجہ غریب نواز کا ماننے والا نہ کہا جائے گا۔ تعلیمات خواجہ پر عمل کرتے ہوئے مشن تو یہی رہا بزرگوں کا۔ آپ آئے تو ضرورت پڑی کرامت کی تو کرامت دکھایا، جب ضرورت جہاں نہ پڑی تو کرامت نہ دکھائی۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ضرورت پڑی تو معجزہ دکھایا، اور جب ضرورت نہ پڑی تو معجزے کا صدور نہ کیا، معجزہ نہ دکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ صحابہ کو نہ دکھایا، صدیق اکبر کو معجزہ نہ دکھایا، معجزہ تو ابو لہب کو دکھایا، معجزہ تو ابو جہل کو دکھایا۔ وہ اور سی بات رہی کہ معجزہ ابو جہل کو دکھایا لیکن وہ اس سے محروم رہا، لیکن حبیب امری نے جب وہ معجزہ دیکھا تو قدموں پر گرے اور کلمہ پڑھ کر کے ایمان لے آئے اور صحابی رسول کا لقب لے لیا۔ معجزہ دکھایا۔ تو پیارے دوستو، میرے خواجہ نے کرامت دکھائی، پرتھوی راج نے بھی کرامت دیکھی، اس کے اور آدمیوں نے بھی کرامت دیکھی، جوگی جے پال بھی سامنے آیا۔ تو سنو، حضرت خواجہ غریب نواز نے کرامت پرتھوی راج کو دکھائی، ارے اسی میں جوگی جے پال بھی تھا، قدموں میں گرا، اسے ایمان نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھا، حضرت خواجہ اجمیری کا دیوانہ بن گیا۔ کرامت دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ کرامت کسی اور کو دکھائی، کلمہ کوئی اور پڑھ رہا ہے۔ جس کو کرامت دکھائی ہوئے ایمان سے محروم رہا۔ کیا پرتھوی راج نے نہیں دیکھا؟ انا ساگر سوکھ گیا، جلال آیا۔ میں نے کہا نا، میرے خواجہ کا جلال بھی بے مثال ہے، آپ کا جمال بھی بے مثال ہے۔ جلال آیا تو
पूरे अना सागर को कासे में ले लिया और जादूगर जब ऊपर आसमानों की तरफ चला तो जलाल आया तो अपनी खड़ाओं को भेज दिया, पीटती हुई लेकर के जमीन की तरफ आई, फिर जमाल की नजर डाली, आपका जलाल कम हुआ, नजरे जमाल डाली तो जोगी जयपाल कदमों में आकर के कहा यकीनन इस्लाम हक है, यही मजहब सबसे सच्चा है। कलमा पढ़ करके हजरत ख्वाजा अजमेरी अलैहि रहमत व रिजवान का दीवाना भी बन गया। तो आपके की करामात भी बेपनाह हैं। हमें कोई बताए कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की नमाज कज़ा हुई? कुछ ऐसे पीर हैं जो कहते हैं माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नमाज मत पढ़ो, हम तो समझ लेंगे। अरे पहले तू अपना समझ, दूसरे की क्या समझेगा? पहले अपना देख, दूसरे का क्या देखेगा? प्यारे, ये बड़ा पुरफतन दौर है। अगर आप वलमा के दामन से वाबस्ता रहोगे तो फिर औलिया से मोहब्बत करने वाले भी बन जाओगे, औलियाए किराम के चाहने वाले भी बन जाओगे। और उलमा से दूर रहोगे तो औलिया के भी गुस्ताख बनोगे और कुछ भी नसीब ना होगा। करीब आओ इन उलमा की बारगाह में, यहां से इंशाअल्लाह तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के बारे में भी बताएंगे उलमा, सरकार से मोहब्बत के बारे में भी बताएंगे, औलिया किराम से अकीदत के बारे में बताएंगे, अल्लाह की इबादत किस तरह करना चाहिए तुम्हें उसका तरीका भी बताएंगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरह से मोहब्बत करना चाहिए उसे भी बताएंगे, अल्लाह के महबूब बंदों से किस तरह लगाव रखना चाहिए उसे भी आपको सिखाएंगे। अगर इस तरह से वाबस्ता रहोगे तो तुम्हें सब कुछ नसीब होगा, वरना हाल ये होगा किसी ऐसे मौलवी कह रहा हूं, कोई ऐसे जाहिल पीर के पास पहुंच जाओगे जो तुम्हारे ईमान को तबाह कर देगा, जो तुम्हारे ईमान को बर्बाद कर देगा। यकीन जान लो, जो नमाज से दूर हो, जो शरीयत मुतहरा का पाबंद ना हो, वो कभी पीर हो ही नहीं सकता। सबसे पहले शरीयत का पाबंद होना जरूरी है, शरीयत की पाबंदी के बाद फिर कुछ मंजिलें आती है, वो हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है कि वो तय कर ले। जब तक कोई उसे राह दिखाने वाला ना हो, रहरवे मंजिल ना हो, राह पर चलाने वाला ना हो, तो प्यारे दोस्तों, जब शरीयत में आदमी कामिल होता है, अहलुल्लाह के करीब होता है, तो अल्लाह वाले उसे तरीक़त की मंजिल की तरफ ले जाते हैं, हकीकत की मंजिल की तरफ ले जाते हैं, मार्फत की मंजिल की तरफ ले जाते हैं, फिर वो मंजिलों को तय करता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो अल्लाह वालों की शान वो होती है, अल्लाह के महबूब बंदों की वो शान होती है कि उनका चाहने वाला, उनके मिशन पर अमल करने वाला, जो मिशन लेकर के आए उस पर अमल किया, उनसे मोहब्बत किया, तो जब कहीं वो गिरने लगता है, जब उन्हें पुकारता है, तो अपना हाथ बढ़ा करके वो उसकी मदद कर दिया करते हैं। अल्लाह वालों की ये शान होती है, कोई ऐसे कहने वाली बात नहीं। न जाने कितने वाकयात आपने सुना होगा। हजरत यहया मनीरी बिहारी अलैहि रहमत व रिजवान का एक मुरीद था। कहते हैं कि यकीनन वो मुरीद नहीं जो आजकल के की नमाज छोड़े बैठे रहे, उन बुजुर्गों के मुरीदीन भी बेमिसाल होते थे, इनके मुरीदीन भी बेमिसाल होते थे। हजरत यहया मनीरी बिहारी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक मुरीद था, अचानक दरिया में डूबने लगा। दरिया में डूबने लगा, उसने अपने मुर्शिद को पुकारा। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। पूछा कौन आप हैं? कहा मैं खिज़्र हूं। अरे कहा मैंने ये हाथ तो
یحییٰ منیری بہاری کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب یہ ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہ دوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت یحییٰ منیری بہاری علیہ رحمت و رضوان کا دست مبارک ظاہر ہوا اور آپ نے اپنے مرید کی دستگیری فرمائی اور اسے نکال کر دریا سے باہر کر دیا۔